تو میری ان سے گزارش ہے کہ اب مزید انتظار نہ کریں، اس چیخ و پکار سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. تمام جو لوگ ہیں، تمام وکلاء ہیں، ان کا کنسنسس ہے کہ آپ نے یہ شب خون آپ ان کی بے شرمی دیکھیں کہ عوام کا پہلے مینڈیٹ چرایا، 85 سیٹوں والا مسلط ہوا وفاق پہ، ایک اکثریت نہ ہونے والا 3 ماہ سے نمونہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مسلط ہے، اور جب عوام نے واپس اپنا مینڈیٹ لوٹا دیا، یعنی لوٹوں کو ہرا کے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو جتا دیا، تو بے شرمی سے پھر عوام کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہا نہیں اب بھی ہم عوام کو مینڈیٹ اس کا عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کریں گے. میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کے آگے آج تک کوئی کھڑا نہیں ہو سکا. یہ جو آپ نے جنگ لگائی ہوئی ہے نا عوام سے کہ جیت کے آتا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ زرداری کا لوٹا پیسہ جو ہے اسے خرید لے گا، یا آپ ان نون نمبر سے کال کر کے لوگوں کو ڈرا دھمکا لیں گے، یا آپ رانا ثناء اللہ کی شکل دکھا کے لوگوں کو ڈرا دھمکا لیں گے. ایسے نہیں ہونا. اس کا ہمیشہ الٹا ری ایکشن ہوتا ہے، اور الٹا ری ایکشن ہی ہوا ہے. اور اب دن بدن معاملات آپ کے لیے اور پورے ملک کے لیے خطرناک ہوتے جائیں گے اگر آپ فوری طور پہ اقتدار سے علیحدہ نہ ہوئے. انشاءاللہ تعالیٰ کل سپریم کورٹ کی دوبارہ سماعت ہوگی، اور ہمیں پوری امید ہے کہ ابھی کیونکہ یہ سب جوڈس میٹر ہے میں اس پہ گفتگو تو نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ قانون کی ریڈنگ بڑی پلین ہے اور عوام کا مینڈیٹ بڑا واضح ہے، اور عوام کے مینڈیٹ کو واپس ریسٹور کیا جائے گا. ہمیں سب کو یہ امید ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی یہ عوام کا مینڈیٹ ریسٹور کیا جاتا ہے اور یہ وفاق کی حکومت بھی جیسے ہی استعفیٰ دیتے ہیں شہباز شریف صاحب، اور معاملات جو ہیں وہ ایک وفاق کے اندر انٹرم حکومت کو سونپے جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سینٹیمنٹ بھی ٹرن ہو جائے گا. موجودہ حکومت کے اوپر ہماری لوکل منڈیوں کو اور عالمی منڈیوں کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. جس طریقے سے انہوں نے IMF کا معاملہ چلایا، جس طریقے سے انہوں نے بجٹ بنایا مضاحکہ خیز طریقے سے، جس طریقے سے فیول پرائسز کے اوپر یہ کنفلکٹنگ سگنلز دیتے رہے، اور جس طریقے سے یہ اب بھی معاملات چلا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ منڈیوں کو، اور ظاہر ہے کوئی بھی ہوتا تو ان پہ کانفیڈنس نہ ہوتا، تو منڈیوں کو ان کے اوپر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، اور ان کا اس وقت ہر لمحے اقتدار میں رہنا پاکستان کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور قانون کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیں رجیم چینج آپریشنز کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں، اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، تو یہ کسی ملک میں کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں کی جو عوام ہوتی ہے اس کی حمایت حاصل نہیں ہوتی جس رجیم چینج حکومت کو مسلط کیا جاتا ہے لوگوں کے اوپر. اور وہی پاکستان میں ہوا کہ قوم جو ہے وہ اس نے ثابت کیا کہ وہ ایک زندہ قوم ہے، اور اس نے اپنا مینڈیٹ واپس اپنے قبضے میں لیا اور واپس ان لوگوں کو دیا جن کو 2018 میں دیا تھا. تو کوئی بھی شب خون جس نے مارنا تھا چور دروازے کے ذریعے جو مسلط ہونا تھا جن لوگوں نے، آج وہ مایوس ہیں، اور ان کی چیخ و پکار کی آوازیں آتی رہیں گی، اور وہ صرف آج یہ کل نہیں آئیں گی، وہ اگلے چند ماہ آتی رہیں گی. تو اس پہ ہمیں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے. جی سوالات. صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے جیسے بھی کہا کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب شاید بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا فرار ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ اداروں سے مطالبہ کریں گے کہ اس سارے سینیریو میں ایئرپورٹس پر ایسا چیک رکھا جائے کہ ایک تو وہ نہ جا سکیں کیونکہ ان کو کورٹ نے بلا رکھا ہے، یہاں پر تو وہ سیکیورٹی کی وجہ سے آئے نہیں، کل سپریم کورٹ میں پیشی ہے، کیس لنگر آن نہ ہو. اور اگر کوئی حالات جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ عوامی ریئیکشن پہ رجیم چینج ختم ہونے والا ہے اور عوام کی حکومت آنے والی، تو باقی بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو چاہیں گے کہ اب وہ یہاں سے نکل جائیں، تو کچھ ایسے چیک کا نظام چاہتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ نظام تبدیل ہوگا تو جنہوں نے ظلم کیا ہے اور جنہوں نے زیادتی کی ہے وہ فرار کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اس وقت ابھی ہمارے پاس تو حکومت نہیں ہے وفاق کی یا صوبے کی، لیکن جب ہمارے پاس حکومت آئے گی تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ کوئی قانون کے شکنجے سے بھاگ نہ سکے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو عدالتی فیصلہ آئے گا اس سے اچھی امید ہے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سازش تھی جس کے تحت یہ ساری حکومت چینج کی گئی، اور اب جو ہے وہ آپ دوبارہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ آپ کو اداروں سے، ظاہری بات ہے انہی اداروں نے آپ کو باہر نکالا تھا پہلے، اور اب ان سے اچھی امید کیسے لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ بیرونی سازش ہو رہی ہے؟ دیکھیں ایک وقت آتا ہے کہ سارے تو نہیں نا 100% کے 100% جو لوگ اس وقت حکومتی اداروں میں بیٹھے ہیں یا سپریم کورٹ، سارے تو ایک ہی اس کے نہیں ہوتے. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے قانونی طور پہ کہ اب رجیم چینج آپریشن جو ہے
وہ کامیاب ہو سکیں. اب عوام کے دیکھیں نا, عوام کے پاس اب گئے اور آئی ایم شیور کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ قانون اور آئین کے آنریبل ججز عین مطابق فیصلہ دیں گے, اور قانون کی جو پلین ریڈنگ ہے, آپ کو قانون دان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف وہ سیکشن 63 پڑھ لیں اور آپ خود ہی اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام نے مینڈیٹ بھی واپس لوٹا دیا, قانون بھی بڑا واضح ہے, تو اب اگر کوئی چاہے بھی تو کیسے کر سکتا ہے, مشکل ہو گیا بڑا. جی سر. شروع میں آپ نے کہا کہ جی گورنمنٹس جو ہیں وہ مرکز اور صوبائی جو ہے دونوں جو ہیں وہ 3 ماہ میں تبدیل ہو رہی ہیں, چینج ہو رہی ہیں, یہ کس بیس پہ آپ؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا 3 ماہ سے وفاق میں ایک ایسا شخص مسلط ہے جس کے پاس صرف 342 میں سے 85 سیٹیں, یعنی عوام کا مینڈیٹ تو ان کے پاس نہیں ہے نا, وہ تو ایک اقلیت پارٹی ہیں. اسی طرح صوبے میں ایک نمونہ مسلط ہے جو 3 ماہ سے وزیر اعلیٰ ہے اور 3 ماہ سے اس کی اکثریت نہیں ہے. پہلے لوٹوں کی بنیاد پہ اس نے اکثریت حاصل کی, کورٹ نے کہا کہ لوٹوں کا ووٹ گنتی میں نہیں آئے گا, وہ پھر بھی مسلط رہا. اب عوام نے ان لوٹوں کا ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں میں واپس تبدیل کر دیا, وہ پھر بھی مسلط ہے. تو یہ کہاں کا نظام ہے کہ 3 ماہ ہو گئے اس شخص کو وزیر اعلیٰ بنے, 3 ماہ کے اندر اس نے جتنے اقدامات اٹھائے ہیں وہ سب غیر قانونی ہیں میرے نزدیک. وہ کبھی بھی ڈے 1 سے وہ ایک لیجٹمیٹ وزیر اعلیٰ نہیں تھا. وہ زرداری کا وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے, عوام کا وزیر اعلیٰ. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے کہ 3 ججز کے خلاف کل سے ٹرینڈ بھی چل رہا ہے جی. اور مسلم لیگ نواز کا یہ کہنا ہے کہ وہ شاید وہ فیور دیتے ہیں تحریک انصاف کو, تو ان کا یہ مطالبہ ہے کہ فل بینچ بنایا جائے. آپ کیا اس کی فیور کریں گے, اس کا آپ بھی مطالبہ کریں گے کہ فل بینچ بنا دیا جائے تاکہ آئندہ فل گوٹ تک؟ دیکھیں جی, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ فل بینچ کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں. فل بینچ کا مطالبہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وقت اور لگے, چند تاریخیں اور پڑھیں, اور زرداری جو ہے ضمیروں کا سوداگر وہ دوبارہ آ کے یہاں بیٹھے اور ایک مرتبہ پھر کوشش کی جائے عوام کے مینڈیٹ کو چرانے کی, اور ٹائم بائی کیا جائے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ فل بینچ کوئی اور مطالبہ کرے گا. قانون, میں بھی ایک ادنا سا قانون کا طالب علم ہوں, اس کی پلین ریڈنگ جو ہے, کوئی آج ایسا وکیل نہیں ہے ملک میں جو آپ کو کہہ دے کہ پارلیمانی پارٹی نہیں, پارٹی ہیڈ فیصلہ کرے گا, کوئی نہیں. قانون میں واضح لکھا ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے میں واضح لکھا ہوا ہے. تو ایک منٹ تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ وقت جو ہے نا وہ بڑا اہم ہے, وقت کی اہمیت ہے, اور ہمیں پورا اعتماد کرنا چاہیے. جب پہلے تو یہ مریم نواز صاحبہ کھڑے ہو کے کہتی تھی جی واہ 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 کیا اعلیٰ فیصلہ دیا ہے, اسی بینچ کے بارے میں کہتی تھی نا کہ واہ 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 کیا اعلیٰ فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے, اور یہ وہ جب فیصلہ مرضی کا آتا ہے تو جلسوں میں تعریفیں کرتے ہیں, اور جب پتہ لگتا ہے کہ بھی واضح طور پہ قانون کی ہم نے قانون شکنی کی ہے تو پھر ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں غلیظ قسم کے. یہ دیکھیں, اگر آپ نون لیگ کی ہسٹری پڑھیں نا تو یہ ان کا شروع سے یہ ٹرینڈ ہے کہ یہ حکومتی اداروں پہ حملے کرتے ہیں اور پھر حملے کرنے کے بعد یہ مراد حاصل کرتے ہیں.